السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کے درس میں ہم لوگ بات کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ کس طریقے سے ذکر کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں میں سے ایک معزز نبی ہے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں میں سے وہ نبی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دعوت کے فریضے کو انجام دینے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دینے میں گزار دیا۔ نوح علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے کہ تقریباً 950 برس تک انہوں نے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا، لوگوں کو دین تعلیم، دین اسلام اور اس کے احکامات کو سمجھانے میں لگا دیا۔ اتنا لمبا دعوت و تبلیغ کرنے کے باوجود بھی ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم تھی، بہت معمولی تھی۔ اب سوچیے کہ 950 برس تک دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے باوجود ایمان لانے والوں کی تعداد اتنی کم تھی تو نوح علیہ السلام بھی بہت پریشان ہوتے تھے کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کیوں نہیں کرتے ہیں۔ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا، شرک سے بچنے کا حکم دیا، لیکن اس دور کے اندر شرک اس قدر لوگوں کے اندر پیوست ہو چکا تھا، لوگ اس قدر شرک کے اندر ملوث ہو چکے تھے کہ وہ شرک کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے ان الفاظ کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ لا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ اس زمانے کے اندر ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 اس زمانے کے اندر بڑے مشہور بت ہوا کرتے تھے، یا وہ لوگ تھے جن کی یہ لوگ عبادت کرتے تھے، ان کو اپنا سب کچھ سمجھتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی کوشش کیا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے کی کوشش کیا، لیکن ایمان لانے والوں کی تعداد جو ہے بالکل معمولی سی تھی، تھوڑی سی جماعت تھی جنہوں نے ایمان لایا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت تبلیغ کا کام کنٹینیو جاری رکھا، مسلسل اس کام کو انجام دیتے رہے، لیکن لوگوں نے سرکشی کرنا شروع کر دیا، نوح علیہ السلام کو تکلیف دینا شروع کر دیا، بسا اوقات ان کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ نوح علیہ السلام اپنی اس پریشانیوں کو جھیل رہے تھے، اپنی اس پریشانیوں کو برداشت کر رہے تھے۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بددعا کر دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لا تذرن اللہ، تو اس زمین کے اندر کسی کو بھی چھوڑنا نہیں، کسی بھی ظالم کو اللہ تو چھوڑنا نہیں، ان سب لوگوں کو ہلاک و برباد کر دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر کشتی بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ قوم کے لوگ آتے ہیں اور دیکھ کر جاتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نوح، کیا تم اس سوکھی زمین پر، ان ریگستان والی زمین پر تم کیا کشتی چلاؤ گے؟ نوح علیہ السلام کچھ جواب نہیں دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی کشتی کے بنانے کا کام مسلسل جاری رکھتے ہیں۔ جب کشتی مکمل طور پر بن کر تیار ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جتنے بھی لوگ ایمان لائے ہیں ان لوگوں کو آپ کشتی کے اندر سوار کر لیجئے۔ کشتی کے اندر سوار لوگ ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ ابھی بھی مذاق اڑانا نہیں چھوڑتے ہیں، پریشان کرنا نہیں چھوڑتے ہیں۔ ان کی وہی حرکتیں جو پہلے تھی وہ اب بھی موجود تھی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تمام کے تمام مومنوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کشتی میں سوار ہو گئے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر تیزی کے ساتھ بارش نازل فرمایا کہ آسمان سے بھی بارش نازل ہوتی تھی اور زمین بھی اپنے چشمے پھوڑنا شروع کر دی، یعنی آسمان سے بھی پانی نکل رہا تھا، آسمان سے بھی بارش ہو رہی تھی اور زمین سے بھی کنٹینیو پانی نکل رہا تھا، اور یہ پانی اس قدر تیزی کے ساتھ نکل رہا تھا کہ یہ دیکھتے دیکھتے سیلاب کے اندر تبدیل ہو گیا۔ پورے مکمل طور پر ہر جگہ پانی پانی نظر آ رہا تھا، اور تمام کے تمام وہ لوگ جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے، اپنے آپ کو وقت کا بادشاہ سمجھتے تھے، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پانی کے اندر ان تمام کے تمام بستی والوں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہیں
कश्ती में बैठे हुए हैं, उनके साथी भी वहां पर बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि मेरा बेटा भी डूब रहा है, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी उस वक्त ईमान नहीं लाया था, और ईमान ना लाने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को भी कश्ती में सवार नहीं किए। नूह अलैहिस्सलाम देखते हैं कि मेरा बेटा डूब रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला से कहते हैं कि अल्लाह ये मेरे अहलो अयाल में से है, ये मेरा बेटा है, डूब रहा है। नूह अलैहिस्सलाम सिर्फ दावत देते हैं और कहते हैं कि तुम सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लो, मैं तुमको कश्ती के अंदर बिठा लूंगा। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा ईमान नहीं लाया है, बारिश का पानी बिल्कुल सैलाब के अंदर तब्दील हो चुका है, पानी पानी नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी तकब्बुर भरी हुई है, अभी भी अकड़ भरी हुई है, और कहता है कि मैं आज जा करके पहाड़ पर बैठ जाऊंगा, और पहाड़ पर भी जा करके जब वहां बैठूंगा तो तुम्हारे रब का ये जो सैलाब है वहां पर नहीं पहुंच पाऊंगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि सरकशी मत कीजिए, ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह, आज के दिन अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से कोई नहीं बचा सकता है। उसके बावजूद नूह अलैहिस्सलाम ने समझाया, लेकिन जब ईमान नहीं लाया तो उसी पानी के अंदर नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी डूब गया, और वो तमाम के तमाम लोग डूब गए जो ईमान नहीं लाए थे। तो ये नूह अलैहिस्सलाम थे जिन्होंने एक लंबे अरसे तक लोगों को दीन की तरफ दावत दिया, इस्लाम की तरफ बुलाया, लोग ईमान नहीं लाए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर अपने अजाब को नाजिल फरमा दिया। बिल आखिर नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी बच गए, और जितने भी लोग थे वो सब के सब लोग उसी पानी के अंदर डूब गए और डूब करके खत्म हो गए। तो अल्लाह तबारक व तआला का अजाब किस शक्ल में आ सकता है हमें यकीन भी नहीं हो सकता है। जब हम अल्लाह तबारक व तआला के अजाब को देखेंगे तो हमें एहसास होगा कि अल्लाह तबारक व तआला का अजाब था। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने आदमी अल्लाह तबारक व तआला शिकंजे से हमें महफूज कराए। आमीन तक़ब्बल रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।